ہم بہت غریب تھے، ہمارے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی۔ پھر میرے دوست نے ہمیں گھر رہنے کو دیا۔ جب میں گھر واپس آتا تو دروازے کے پاس سے 1,000 روپے ملتے مجھے، اور میری بیوی دروازہ بہت لیٹ کھولتی۔ ایک دن گھر میں چھپ کے میں نے دیکھا تو وہ پیسے میری بیوی نے وہاں رکھے اور کمرے میں جا کے ایسا کام کیا کہ روح تک لرز گئی۔ میں اور میری بیوی ایک گاؤں کے رہنے والے تھے۔ ہمارے حالات خراب سے خراب ہوتے جا رہے تھے، اس لیے ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم دونوں شہر میں رہائش اختیار کر لیں۔ جب ہم دونوں نے شہر میں قدم رکھا تو ہمارے لیے سب کچھ نیا تھا سوائے ایک چیز کے، وہ تھی غربت۔ گاؤں میں بھی ہمارے حالات بہت خراب تھے اور اب شہر میں بھی ہمیں بہت بدتر حالات کا سامنا تھا۔ لیکن اچانک ہی کچھ ایسا ہوا کہ ہمارے دن بدل گئے اور مجھے روز اپنے گھر کے دروازے کے باہر سے 1,000 روپے ملنے لگے تھے۔ لیکن جب اس نوٹ کی حقیقت کھلی تو میں اور میری بیوی جب شہر آئے تو اپنا سب کچھ زمین بیچ کر پیسے لے کر شہر آئے تھے۔ لیکن ہم گاؤں والوں کے لیے یہ شہر بالکل نئی دنیا تھی۔ شہر میں آ کر آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ میری جیب کٹ چکی تھی اور میری ساری پونجی لٹ چکی تھی۔ شہر میں ہم کسی کو نہیں جانتے تھے، بس میرا ایک بچپن کا دوست تھا جو بہت عرصہ پہلے شہر آ کر بس گیا تھا۔ میں نے جیسے تیسے گاؤں فون کر کے اس کا نمبر حاصل کیا اور پھر اسے فون کر کے اپنی حالت بتائی تو وہ فوراً ہی ایک بڑی سی گاڑی میں مجھے لینے آ گیا۔ میں تو اس کی گاڑی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے ٹھاٹ باٹ دیکھنے لائق تھے۔ باقی شہر کی زندگی تو گاؤں کی زندگی کے مقابلے میں بہت عالی شان تھی۔ آسیہ ٹھیک ہی کہتی تھی، گاؤں کی زندگی میں کچھ بھی نہیں رکھا۔ میرے دوست نے میرا سب سے بڑا مسئلہ حل کر دیا تھا۔ اس نے مجھے رہنے کے لیے چھوٹا سا مگر صاف ستھرا مکان دے دیا تھا اور اس نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ اپنے باس سے کہہ کر مجھے کہیں نہ کہیں کام دلوا دے گا۔ لیکن مجھے کوئی خاص کام تو نہیں مل سکا، بس گزارے لائق تھا۔ لیکن ہمارے حالات کچھ ہی دنوں میں پوری طرح بدل چکے تھے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ جب میرا دوست مجھے اور میری بیوی آسیہ کو لینے آیا تو میں نے اسے اپنے ساتھ ہونے والی چوری کا بتایا۔ وہ سن کر پہلے تو خوب ہنسا، پھر اس نے ہمیں تسلی دی اور مجھے کچھ پیسے بھی دے دیے اور کہا یہ شہر ہے، گاؤں نہیں، یہاں پھونک پھونک کر قدم رکھنا۔ ہم 2 دن مہمان بن کر اس کے بنگلے میں رہے اور پھر اس نے ہمیں ایک چھوٹا سا مکان رہنے کے لیے دے دیا۔ وہ شاید اس کے کسی دوست کا تھا یا پھر اس کا ذاتی ہی تھا۔ وہ دن اس نے میرے اور آسیہ کے ساتھ گزارا۔ وہ آسیہ کے ساتھ بہت احترام سے پیش آ رہا تھا۔ اس نے ہمیں اچھا خاصا شہر بھی گھمایا۔ میں شہر آ کر مزید پریشان ہو گیا تھا۔ گاؤں میں صرف غریبی سے پریشان تھا، یہاں آ کر تو شہری زندگی میں بھی جینا دو بھر کر دیا تھا۔ ہم تازہ ہوا اور خالص خوراک کھانے والے شہر آئے تو سب کچھ ہی گدلا سا لگا۔ لیکن آسیہ خوش تھی، اس کو لکڑیاں کاٹنے اور دودھ نکالنے سے آزادی مل گئی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہی آزادی چاہتی تھی۔ مجھے شہر میں کوئی کام نہیں مل رہا تھا۔ میرا دوست بابر مجھے روز ہی کہیں نہ کہیں کام کے سلسلے میں بلواتا، لیکن سارا دن انتظار کے بعد بھی کام نہیں بن رہا تھا اور اسی طرح ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔ کبھی کبھی باہر ہمارے گھر کا چکر بھی لگا لیتا۔ اس کی آسیہ سے کافی دوستی ہو گئی تھی۔ میں جب بھی کام ڈھونڈنے کے بعد واپس گھر لوٹتا، ایک بات بہت حیرت انگیز تھی کہ میں جب بھی پورا دن کام ڈھونڈنے کے بعد گھر واپس جاتا تو مجھے گھر کے دروازے پر 1,000 کا نوٹ مل جاتا۔ میں حیران تھا کہ روز روز گھر کے دروازے پر 1,000 کا نوٹ کیسے آ جاتا ہے، اور جب دروازہ بجاتا تو میری بیوی دروازہ کھولنے میں ہی 10 منٹ لگا دیتی تھی۔ میں نے کچھ دن تو یہ سوچا ہی نہیں کہ اتنے چھوٹے سے گھر میں آسیہ ایسے کون سے کاموں میں مصروف رہتی ہے کہ اسے دروازہ کھولنے میں پورے 10 منٹ لگ جاتے ہیں۔ میں 1,000 کا نوٹ لے کر ایسا خوش ہوتا کہ میں نے کبھی آسیہ سے یہ پوچھا ہی نہیں کہ وہ اتنی دیر کہاں لگاتی ہے۔ لیکن جب 15 دن تک لگاتار آسیہ نے دروازہ کھولنے میں اتنا ہی وقت لگایا تو مجھے کچھ عجیب سا لگنے لگا۔ ایک تو ہر روز 1,000 روپے کا نوٹ ملنا اور دوسرا آسیہ کا اتنی دیر سے دروازہ کھولنا۔ میرے دل میں عجیب سا شک پیدا ہونے لگا۔ بابر اور آسیہ کی دوستی بھی مجھے کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی، لیکن بابر شہری ماحول میں ڈھل چکا تھا، اس لیے شاید اس کے لیے کسی عورت سے دوستی کرنا عام سی بات تھی، اور یہی سوچ کر میں نے کچھ نہیں کہا کیونکہ اس نے ہم پر بہت احسان بھی کیے تھے۔ لیکن دل میں اٹھتے وسوسوں سے جان چھڑانے کے لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں چھپ کر آسیہ کو دیکھوں، اور جب میں نے اپنی بیوی کو چھپ کر دیکھا تو ایک دن میں گھر سے نکل کر میرے دوست بابر کے بتائے ہوئے دفتر پر پہنچ گیا۔
ہمیشہ کی طرح یہاں بھی مجھے پورا وقت دفتر کے باہر انتظار کرنا تھا کہ کب میرا بلاوا آئے۔ دفتر کے بند ہونے کے اوقات کا زیادہ تر 5 بجے ہی ہوتی ہے، اور پچھلے 15 دنوں سے میں تقریباً پورا دن ہی دھوپ میں خوری کاٹ کر تھکا ہارا خالی ہاتھ شام کو گھر لوٹتا تھا۔ مجھے بابر نے سختی سے کہا تھا کہ یہ شہر ہے، یہاں کام ملنا اتنا آسان نہیں ہے، میں تمہیں جہاں بھی بھیجوں وہاں سے واپسی جب تک نہ آنا جب تک دفتر بند نہ ہو جائے۔ ہو سکتا ہے جس دن تمہاری قسمت میں لکھا ہو تمہیں فوراً کام مل جائے۔ مجھے بھی شہر آ کر کام ڈھونڈنے میں ہفتوں نہیں مہینوں لگ گئے تھے۔ میں نے اس کی بات پر پوری طرح عمل کیا تھا، لیکن آج مجھے آسیہ پر نظر رکھنی تھی کہ وہ گھر میں سارا وقت اکیلی ایسا کیا کرتی ہے کہ میرے آنے پر بھی 10 منٹ سے پہلے دروازہ نہیں کھولتی، اور بابر کیوں مجھے شام تک انتظار کرنے کو کہتا ہے۔ میں صبح دفتر جانے کے وقت نکلا اور مناسب موقع دیکھ کر گھر کی پچھلی طرف سے، جہاں ایک گندی گلی تھی، وہاں سے گھر کی پچھلی طرف کی گیلری میں کود گیا۔ دبے پاؤں چلتے ہوئے میں ایک کمرے میں داخل ہو گیا۔ آسیہ میرے نکلنے کے بعد واپس لیٹ کر سو گئی تھی۔ میں آرام سے کون میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ مجھے سارا دن آسیہ پر ہی نظر رکھنی تھی۔ صبح 11 بجے کے قریب آسیہ بستر سے اٹھی تھی۔ اس نے آدھے گھنٹے میں ہی سارے گھر کا کام نپٹا دیا۔ وہ گاؤں کی سخت زندگی کی عادی تھی۔ یہ تو شہر تھا، یہاں تو کچھ بھی کام مشکل نہیں تھا۔ نہ لکڑیاں کاٹنی تھی، نہ جانوروں کی دیکھ بھال کرنی تھی۔ آسیہ سارے کام ختم کرنے کے بعد نہا دھو کر نکلی تھی۔ میں اپنی جگہ سکون سے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ شہری زندگی میں بہت زیادہ خوش تھی۔ اس وقت بھی وہ گنگناتے ہوئے سارے کام کر رہی تھی۔ اتنے میں دروازہ بجا اور فوراً دروازے کی دستک پر وہ بھاگی، جیسے اسے واقعی کسی کا انتظار ہو، جبکہ میں جب بھی واپس آتا تو 10 منٹ سے پہلے دروازے پہ نہیں آتی تھی۔ دروازہ کھولنے جو گئی تو واپس ہی نہیں آئی۔ میں بہت دیر تک اس کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ نہ آئی۔ میں تنگ آ کر اپنی جگہ سے باہر نکلا اور پورا گھر دیکھ لیا، لیکن آسیہ کہیں بھی نہیں۔ میں حیران پریشان کھڑا تھا۔ وہ تو اس شہر میں بھی شخص کو جانتی نہیں تھی، پھر وہ بھلا کہاں جا سکتی ہے؟ جبکہ اس کی ٹوپی والی چادر بھی گھر میں ہی پڑی ہوئی تھی۔ اپنی ٹوپی والی چادر کے بغیر تو وہ آج تک گھر سے نہیں نکلی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، اگر آسیہ کو کچھ ہو جاتا تو۔ میں نے گھر سے باہر نکل کر آسیہ کو تلاش کیا، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ میں واپس گھر میں آ کر بیٹھ گیا۔ میں بھول چکا تھا کہ گھر میں آسیہ پر نظر رکھنے کے لیے چھپا ہوا تھا۔ اس وقت مجھے بس اپنی بیوی کی فکر تھی، اور میرے بھروسے سے ہی گاؤں سے شہر آئی تھی۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ اس سے آگے سوچ کے میری روح فنا ہونے لگی۔ میں نے بہت انتظار کرنے کے بعد بابر کو فون ملایا۔ ایک وہی تھا جو اس انجانے شہر میں میری مدد کر سکتا تھا، لیکن بابر نے فون ہی نہ اٹھایا۔ وہ بہت مصروف رہتا تھا اور بہت ہی کم دن کے اوقات میں میرا فون اٹھاتا تھا۔ میرے پاس سوائے صبر کرنے کی کوئی چارہ نہیں تھا۔ مجھے اسی طرح پریشان بیٹھے بیٹھے شام کے 5 بج گئے۔ میں آسیہ کے لیے پریشان سارے گھر کا چکر کاٹتے کاٹتے دروازے کے قریب ہی کھڑا تھا جب میں نے دروازے کی جھری سے باہر آسیہ کو دیکھا۔ وہ 1000 کا نوٹ اپنے چھوٹے بٹوے سے نکال کر دروازے کے پاس رکھ رہی تھی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں جلدی سے اندر کمرے میں آ کر چھپ گیا، اور اس کے بعد آسیہ بھی گھر میں داخل ہو کر کمرے میں چلی آئی۔ آج میں جان گیا تھا کہ 1000 کا نوٹ کون رکھتا ہے، لیکن آسیہ کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ رہے تھے یہ مجھے نہیں معلوم تھا۔ جب آسیہ کمرے میں آئی تو اسے دیکھ کر میری روح تک لرز گئی۔ میں اپنی بیوی آسیہ کو دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ میں اور میری بیوی آسیہ گاؤں میں ایک بہت غریب کی زندگی گزار رہے تھے۔ میں سارا دن زمینوں پر کام کرتا اور وہ روکھی سوکھی جو بھی حاصل ہوتی اس پر مشکل سے ہمارا گزارا ہوتا۔ ہم پہلے بھی اسی زمین پر کام کر کے اپنا گھر چلا رہے تھے، لیکن پہلے آسیہ کبھی بھی تنگی کا واویلا نہیں کرتی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے ہمارے گاؤں میں کچھ دن کے لیے شہر سے مہمان آئے ہوئے تھے۔ وہ ہمارے وڈیرے صاحب کے مہمان تھے۔ وڈیرے صاحب نے آسیہ کے ذمہ لگایا تھا کہ جب تک وہ مہمان یہاں ہیں ان کی عورتوں کو گاؤں دکھاؤ، گھماؤ پھراؤ۔ یہ سب آسیہ کی ذمہ داری تھی، کیونکہ آسیہ کا شمار گاؤں کی پڑھی لکھی عورتوں میں ہوتا تھا۔ ان شہر کی عورتوں کے ساتھ کچھ دن گزارنے کے بعد اس کے دماغ میں یہ بات بس گئی کہ گاؤں کی زندگی میں کچھ نہیں رکھا ہے اور ہمیں شہر جانا ہے۔ ہم شہر جا کر اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ میں نے آسیہ کو بہت سمجھایا کہ ہم گاؤں میں پیدا ہوئے ہیں اور یہاں ہی پلے بڑے ہیں، ہمارے لیے شہری زندگی اتنی آسان نہیں ہوگی۔ آسیہ کے دماغ میں تو لیکن جیسے یہ بات بیٹھ ہی گئی تھی، اب وہ ہر وقت گاؤں کی زندگی کی مشکلات کو گنتی رہتی اور میرے سامنے ہر طرح سے گاؤں کی زندگی کو برا کہتی۔ ہمارا گھر بہت عرصے سے ایک ہی جیسے حالات کا شکار تھا، لیکن اب اسے ہمارے حالات سب سے زیادہ بدتر نظر آنے لگے تھے۔
وہ ہر وقت صرف ایک ہی بات کہتی رہتی کہ گاؤں میں سوائے غربت کی اور رکھا ہی کیا ہے۔ اسے گاؤں کے رسم و رواج سے بے حد چڑ ہو گئی تھی۔ کچھ دن شہر کی امیر عورتوں کے ساتھ گزار کر اس کے رنگ ڈھنگ بھی بدل گئے تھے۔ اب وہ گھر میں اکثر ہی سر پہ دوپٹہ نہ لیتی، جبکہ گاؤں میں رواج تھا کہ بچیاں شروع سے ہی گھر میں بھی سر ڈھانک کر رکھتی ہیں۔ ہر وقت بالوں کو سنوارتی رہتی اور گنگناتی رہتی، اکثر ہونٹوں کو بھی رنگ کر لیا کرتی تھی۔ پہلے اس کے پاس یہ رنگ موجود نہیں تھے، لیکن ان شہری عورتوں نے جانے سے پہلے آسیہ کو بہت سے رنگ تحفے میں دے دیے تھے۔ مجھے آسیہ کا بدلاؤ بالکل پسند نہیں آیا تھا، کیونکہ یہ ہماری روایات اور رواجوں کے خلاف تھا۔ ایک دن آسیہ نے تنگ پاجامہ اور اس پر ایک چھوٹی سی شرٹ پہن کر مجھے دکھائی تو میں نے سیدھا اس کے منہ پر ایک ہاتھ رسید کر دیا۔ وہ رونے لگی تھی، لیکن میں بے حد غصے میں تھا۔ ہم عزتوں کی خاطر جان دینے والے لوگ تھے، اور آسیہ ایسے واہیات کپڑوں میں میری عزت کو ملیا میٹ کرنے پر تلی تھی۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ وہ کون سا کسی اور کو دکھائے گی، لیکن مجھے ڈر تھا کہ جتنی تیزی سے اس میں بدلاؤ آ رہا تھا، بس کچھ دنوں میں ہی وہ بہت آگے نکل سکتی تھی۔ اس دن کے بعد آسیہ نے کبھی کوئی شہری طریقہ اختیار نہ کیا اور مجھے سکون مل گیا۔ لیکن وہ ہر بات پر یہی کہتی کہ شہر کی زندگی گاؤں کی زندگی کے مقابلے میں بہت آسان ہوتی ہے، اور انسان تھوڑا کام کر کے بھی پیسے کما سکتا ہے، جبکہ یہاں پورا دن دھوپ میں زمین پر جھلستے رہتے ہو، اور کبھی فصل خراب ہو جاتی ہے تو کبھی بارش زیادہ ہو جاتی ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس بیکار کی زمین کے پیچھے محنت کرنے سے اچھا نہیں کہ تم اسے بیچ کر شہر چلو اور وہاں جا کر کوئی کام شروع کرو۔ پہلے تو کچھ دن تو میں اس کی باتیں سن کر انسنی کرتا رہا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس نے یہ بات میرے ذہن میں ڈال دی کہ میں کتنی بھی محنت کر لوں، مجھے میری محنت کا صلہ نہیں ملے گا جو شہر میں مل سکتا ہے، اور نہ ہی گاؤں میں کوئی ایسی اچھی سہولیات ہیں کہ ہم اپنے آنے والے بچوں کو اچھی زندگی اور اچھی تعلیم دے سکیں۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے بھی ایسا لگنے لگا کہ وہ ٹھیک ہی کہتی ہے۔ میں سارا سال مسلسل زمین کے پیچھے محنت کرتا، اور ایک بارش میری پوری محنت کو برباد کر دیتی۔ آسیہ نے اتنے اچھے طریقے سے یہ بات میرے ذہن میں بٹھا دی تھی کہ مجھے یہی لگنے لگا تھا کہ گاؤں میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ اگر مجھے آگے بڑھنا ہے تو مجھے شہر جانا ضروری ہے، اور میں نے اپنی چھوٹی سی زمین کا ٹکڑا وڈیرے صاحب کو بیچ دیا اور خود آسیہ کا ہاتھ پکڑ کر روشنیوں کے شہر میں چلا آیا۔ اور آج مجھے پتا چلا تھا کہ آسیہ مجھے یہاں کیوں لائی تھی۔ اسے اچانک سے گاؤں میں اتنی غریبی کیوں دکھائی دینے لگی تھی۔ اس نے غریبی کی وہ پٹی میری آنکھوں پر بھی باندھ دی تھی۔ کاش کہ میں کھلی آنکھوں سے حقیقت دیکھ پاتا تو میں اسی وقت جان لیتا کہ گاؤں یا گاؤں کی زندگی نہیں بدلی تھی، بلکہ دیکھنے والوں کی نظر بدل گئی تھی۔ کاش کہ مجھے پتا ہوتا کہ شہر آنے کے بعد میری بیوی یوں، تو میں کبھی شہر کا رخ نہ کرتا۔ مگر مجھے کیا پتا تھا کہ وہ بے وقوف عورت اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی مٹی کرنے والی ہے۔ آج اسے کمرے میں اس طرح دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے لگا کہ میری روح فنا ہونے والی ہے۔ ہم گاؤں والوں کے لیے تو عزت ہی سب سے بڑی کمائی تھی، اور آسیہ نے وہی کمائی مجھ سے چھین لی تھی۔ میں پردے کی اوٹ میں سے نکل کر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے دیکھ کر آسیہ کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ میں سچائی جان گیا ہوں، اور میں جان گیا تھا کہ وہ 10 منٹ دیر سے دروازہ کیوں کھولتی ہے۔ اب صرف حقیقت سے پردہ اٹھانا باقی تھا، پوری حقیقت پر سے۔ میں نے آسیہ کو بالوں سے پکڑ لیا۔ اب وہ پوری حقیقت بتانے والی تھی۔ آسیہ میری پکڑ میں آتے ہی تھر تھر کانپنے لگی۔ وہ جان گئی تھی کہ میں اتنی آسانی سے اسے نہیں چھوڑنے والا ہوں۔ اسے معلوم تھا کہ میرا تعلق جس گاؤں سے تھا وہاں عزت پر بات آئے تو جان لینا اور دینا معمولی بات تھی۔ میری بیوی آسیہ نے مجھے بتانا شروع کیا کہ جب شہر سے کچھ مہمان عورتیں گاؤں آئی تھیں اور آسیہ کو ان کی مہمان نوازی کا کام ملا تھا، اس کی ان عورتوں سے بہت زیادہ دوستی ہو گئی تھی۔ ان عورتوں نے آسیہ کو بتایا کہ وہ لوگ شہر میں کچھ بڑے لوگوں کے لیے کام کرتی ہیں اور اس کے بدلے بہت زیادہ پیسہ کماتی ہیں۔ ان کے پاس بڑے بڑے بنگلے ہیں اور گاڑیاں ہیں، جبکہ کام بھی کوئی خاص مشکل نہیں، بس کچھ وقت دفتر میں باس کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے، اور روز روز نئے کپڑے بھی باس ہی دیتا ہے۔ ان عورتوں نے آسیہ کو اپنے کپڑے دکھائے اور ایک چست پاجامہ اور شرٹ آسیہ کو بھی گفٹ کر دی۔ آسیہ کو وہ کپڑے بہت پسند آئے، اور کام بھی کچھ مشکل نہیں تھا، بس باس کے ساتھ بیٹھنا ہی تو تھا۔ کبھی کبھار باس کے ساتھ میٹنگز میں بھی جانا پڑ سکتا تھا۔ آسیہ نے ان سے ان کے فون نمبر حاصل کر لیے تھے۔ آسیہ ان کی زندگی سے بہت زیادہ متاثر ہو گئی تھی۔ وہ گاؤں کی چادر اور چار دیواری سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی۔ کیونکہ وہ یہ بات مجھے سیدھی طرح نہیں بتا سکتی تھی، اس لیے اس نے گاؤں کی زندگی میں ڈھیروں نقص تلاش کیے، اور دن رات میرے کانوں میں بھی انہی نقص کا ذکر کرنے لگی۔ وہ پڑھی لکھی تھی،
अच्छे से जानती थी कि एक न एक दिन मुझ पर उसकी बातों का असर ज़रूर होगा। और वो दिन जल्द आ गया था जब मुझे भी गांव की ज़िंदगी बहुत बुरी लगने लगी थी और मैंने अपनी ज़मीन बेचकर शहर का रुख कर लिया। मैं नहीं जानता था कि मेरा शहर आना मेरी ज़िंदगी तबाह कर देगा। मेरे पास गांव में पीछे कुछ नहीं बचा था और शहर आकर मैंने तो अपना सब कुछ ही गंवा दिया था। मेरी बीवी आसिया जब शहर आई तो उसने आते ही उन औरतों से राब्ता किया और मेरे पीछे उनसे मिलकर वही काम हासिल कर लिया। मेरी बीवी कितनी ही पढ़ी लिखी क्यों न थी, मगर थी तो वो गांव की ही। उसने एक दफ़ा भी नहीं सोचा कि कोई आदमी उसे इतने ज़्यादा पैसे दे रहा है जबकि कोई काम भी नहीं करना था। मैं शहरी तो नहीं था मगर मर्द था और मर्दों की फितरत से बाखूबी वाकिफ भी था। मैं जान गया था कि कुछ दिन साथ दफ्तर में बैठने के बाद बात बिस्तर तक जानी थी, मगर आसिया शायद इस बात से अभी अनजान थी। वो बस अमीरी के मज़े ले रही थी, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रही थी, बिना दुपट्टे के बगैर आस्तीनों वाले कपड़े पहने वो खुद को शहरी औरत समझ रही थी। दरअसल शहरी लोगों के सामने वो कुछ नहीं थी। वो जिसे काम समझ रही थी दरअसल वो काम था ही नहीं, बल्कि उसकी खूबसूरती के पैसे थे जो उसे दिए जा रहे थे। उन औरतों ने उसे एक बड़े कारोबारी शख्स के पास नौकरी दिलवाई थी और उसकी नौकरी महज इतनी ही थी कि उसे जो लिबास दिए गए थे वो पहनकर 12 से 5 के औकात में दफ्तर जाना था। वो लिबास जो मेरी बीवी पहनकर घर में वापस आई थी, अगर मैं गांव में होता तो उसे गोली मार देता। लेकिन ये शहर था, यहाँ औरत की आज़ादी के नाम पर यह सब कुछ आम था। उसका लिबास देखकर मैं शर्म से डूब मरना चाहता था, मगर उसे कोई शर्म ही नहीं आ रही थी। वो सफ़ेद रंग का नीम बरहना सा चुस्त लिबास जिसमें उसका पूरा जिस्म नुमाया हो रहा था और उस पर तेज सुर्ख रंग के होंठ किए वो किसी भी मर्द को बहका सकती थी। और मुझे यकीन था कि बस कुछ ही दिनों में वो इस शहरी ज़िंदगी और चंद पैसों की खातिर अपनी आबरू को खुशी खुशी गंवा देगी। वो गुनाहों के एक ऐसे दलदल में धंस रही थी जिससे वापस निकलना मुमकिन नहीं था। उसे नशा हो रहा था, दौलत का नशा, जो इतनी आसानी से उतरने वाला नहीं था। मैंने उसे समझाना चाहा कि दरअसल कुछ अमीर ज़ादों को ऐसी सेक्रेटरियों को रखने का शौक़ होता है जो बस उनके दिल को लुभाने का काम करती हैं, उनकी तस्कीन का सबब बनती हैं और फिर उनके लिए बेकार हो जाती हैं। मेरी बीवी आसिया को भी ऐसी ही एक नौकरी मिली थी, लेकिन आसिया को कहाँ कुछ समझ आने वाला था। वो मेरे आने से कुछ देर पहले ही घर लौटती और उस सोच के साथ दरवाजे पर 1000 का नोट रख देती कि मैं शहर से तंग आकर गांव वापस जाने को न कहूँ, और खुद अंदर आकर कपड़े तब्दील करके मुंह धोकर दरवाज़ा खोलने आती, जिससे उसे दरवाज़ा खुलने में वक्त लग जाता। उसकी हकीकत जानकर मैंने उसे 2 थप्पड़ रसीद कर दिए थे। मैं उसे एक इज्जतदार ज़िंदगी देना चाहता था, मगर उसे आज़ादी का शौक़ चढ़ा था। वो जिसे आज़ादी समझ रही थी वो दरअसल ग़ुलामी थी। उसे एहसास ही नहीं था कि वो किस तरह खुद को दूसरों की नज़रों की तस्कीन का सामान बना चुकी थी। मेरे लिए अब उसके साथ रहना आसान नहीं था। आसिया की वजह से मैंने बाबर पर भी शक किया था, जबकि वो तो हमारी मदद कर रहा था। खोट तो मेरी ही बीवी की नीयत पर था। आसिया, क्या तुम मेरे साथ वापस गांव चलोगी? मैंने आखिरी दफ़ा एक मोहम सी उम्मीद पर उससे सवाल किया था। वो मेरे निकाह में थी, मेरी इज्जत थी, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया था। मैंने उसी वक्त उसे 3 बोल कहकर आज़ाद कर दिया था। वो आज़ादी तो चाहती थी, जो आज़ादी वो चाहती थी वो मैं उसे दे नहीं सकता था, इसलिए मैंने उसे खुद से हमारे रिश्ते से आज़ादी दे दी थी। मैं जानता था कि बहुत जल्द उसकी जवानी और इसकी ये खूबसूरती ढल जाएगी और फिर ये शहर उसे वापस उठाकर किसी कोने में फेंक देगा, क्योंकि चादर और 4 दीवारी ही औरत का असल मुकाम है। लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मैंने शाम की गाड़ी से वापस गांव का सफ़र तय करना शुरू कर दिया था। गांव जाकर मुझे अपनी बची हुई थोड़ी सी ज़मीन पर फिर से मेहनत करनी थी, क्योंकि मेरी ज़मीन बेकार नहीं थी, वो तो सोना थी, सोना, बस मेरी नज़र धुंधला गई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल मेरी आवाज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।